کہ صرف ایک مکتب فکر عالمی نہیں بن سکتی. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات جو امام مالک کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم کہیں کہ ہاں ہمارے مکتب فکر کو اسلامی دنیا میں نافذ کیا جائے تو خلفائے بنو عباس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اس وقت جب آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا وہ اس میں جو لفظ ہم بولتے ہیں انفورسمنٹ، یا جب میں ایک دوسرا لفظ اختیار کروں کمپلشن، کیا وہ اس میں جبر و اکراہ سے، ڈنڈے سے کام نہ لیتے؟ میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں کہ اگر ایک بغدادی سلطنت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ جیل میں وفات پا جاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو پیٹا جاتا ہے، فقہاء اور ائمہ کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں ایک لفظ لکھوں کہ بنو عباس کے کچھ خلفاء کا زمانہ ائمہ کے لیے ایسا تھا جس طرح مسیحیت میں دی ایج آف پرسیکیوشن ہے، زمان ابتلا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو پر تشدد کیا جاتا تھا اور ان کو ایذائیں پہنچائی جاتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا چھوٹا دماغ لے کر دنیا میں نہیں آئے تھے کہ وہ ایک ایسے خلیفہ پر اعتماد کریں جس پر امت کو اعتماد نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ سواد اعظم نے خلفائے راشدین کے بعد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد باقی ڈائنسٹیز کو برداشت تو کیا تھا لیکن تسلیم نہیں کیا تھا. تسلیم الگ چیز ہے، برداشت الگ چیز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محسوس کر رہے تھے کہ گویا خلیفہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فکر آپ کی ہوگی، ڈنڈا میرا ہوگا. آپ فقہی فکر دیا کریں، میں ڈنڈے سے اس کو نافذ کروں گا. تو ایک بات جو تھی میں کہنا چاہتا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے اتفاق نہیں کیا. پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم اس قسم کے خلیفہ کو درمیان میں لائیں یا اس قسم کے خلفاء کو درمیان میں لائیں تو اس کے نتیجے میں جو باقی مکاتب فکر ہیں، اس وقت معاصر مکاتب فکر جو تھے وہ صرف 3 تھے، اوزاعی، مالکی اور حنفی. اگر ہم ایک سائیڈ پر چل جائیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ امت اجتہادی فکر سے محروم ہو چکی ہے. عراق کا مدرسہ موجود تھا، شام کا مدرسہ موجود تھا، مدینہ منورہ کا مدرسہ موجود تھا، لیکن اگر صرف مدینہ منورہ کے مدرسے کو لیا جاتا تو عراق اور شام اور بعد میں پیدا ہونے والے مدارس فقہیہ وہ دنیا سے معدوم ہو جاتے. اور پھر کیا ہوتا؟ مملکت کی وسعت کے ساتھ ساتھ صرف امام مالک کا فقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہ باقی رہتا اور آخر میں دنیا ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ جاتی کہ دنیا کہتی کہ یہ ایک ناکام عالمی فقہ ہے، یہ ایک ناکام عالمی فقہ ہے کہ اس میں وہ ضروری پرزے شامل نہیں ہیں جن کو شامل ہونا تھا. وہ ضروری پرزے وہ دوسرے مدارس میں ہیں اور اب یہ ایک ناکام
تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تجویز کو اس لیے مسترد کیا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ عبداللہ ابن مقفع کی تجویز اور بھی خوفناک تھی، اور وہ اس لحاظ سے خوفناک تھی کہ اس میں اختیار توفیق، آخری کنفرمیشن کا جو پاور تھا وہ خلیفہ کو حاصل تھا۔ یہ دستور کا حصہ بن جاتا، اور آپ لوگوں نے اگر کرسچینٹی کا مطالعہ کیا ہے، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب زیادہ جانتے ہیں، مسیحیت میں ایک دور آتا ہے 4 صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک، عہد مجالس، دی ایج آف کونسلز۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسیحی دینیات کے بارے میں جو بھی مسئلہ پیدا ہو، تمام پادری، تمام پوپ شاہی دربار میں ملیں گے، اپنی آراء کا تبادلہ کریں گے، لیکن آخری توثیق جو ہوگی وہ شہنشاہ قسطنطین کو حاصل ہوگی۔ قسطنطین کیا تھا؟ وہ تو ایک رومن ایمپرر تھا، اور نتیجتاً کیا ہوا؟ مسیحیت میں تثلیث کی توثیق کی گئی، مسیحیت کے بارے میں عہد مجالس میں تثلیث کی توثیق کی گئی، اقانیم ثلاثہ کی توثیق کی گئی، اس بات کی توثیق کی گئی کہ مریم اور مسیح کے مجسموں کو کلیسا میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ کہ آئیکونوگرافی، مقدس اشخاص کے مجسمے بنانا، یہ شرعاً جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی تھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے تھی۔ میں نے آپ کو اس کی کچھ گلیمپس میں نے بتائے۔ ایک عالمگیر اجتماعی اجتہاد کا فروغ ہمارا دوسرا پرابلم ہے۔ جب تک ہم اس پرابلم سے نہ گزرے، ہم اس پرابلم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور میں ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ شخصی اور کچھ نہ کچھ ریاستی طور پر بھی، یا کم یا زیادہ، تقنین اسلامی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ یہاں میں بطور نظیر 2-3 کو ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ جمہور مصر میں دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک ممتاز شخصیت سامنے آتی ہیں، عبد القادر شہید، عبد القادر عودہ شہید اخوان المسلمون کے قائدین میں سے تھے، اور انہوں نے پہلی بار التشریع الجنائی الاسلامی لکھی۔ میں یہاں ان کتابوں کا ذکر نہیں کرتا جو خالص حنفی مکتب فکر کی روشنی میں مدون کی جا چکی ہیں، جیسے المجلہ یا اسی طرح۔ یہاں پر اگر آپ ڈاکٹر عبد القادر کی کتاب التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی کا مطالعہ کریں، جو 1224 دفعات پر مشتمل ہے، مواد پر مشتمل ہے، تو اس میں شہید نے کسی تمام مکاتب فکر کا جائزہ لے کر، تمام مکاتب فکر کی آراء کا جائزہ لے کر مادہ کو تشکیل دیا ہے اور مادہ کی تنصیب کی ہے۔ شہید مصر کے چیف جسٹس کے پوسٹ پر رہ چکے تھے۔ ہمارے ہاں استاد قدری پاشا ہیں، جنہوں نے قانون الاحوال الشخصیہ
مرتب کی ہے اپنے طور پر، جو 647 دفعات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ان کا مرشد الحیران 10,005 دفعات پر مشتمل ہے۔ عبد الرحمن الجزیری کا ذکر کروں گا، کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ، جزیری نے یہ کتاب مرتب کی ہے، اور اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس کتاب کے صفحہ کے اعلیٰ پورشن پر انہوں نے ایک نچوڑ دیا ہے، اور نچلے پورشن پر انہوں نے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کی آراء کو ذکر کیا ہے، اور پھر ان آراء کا ایک ایسا امتزاج پیش کیا ہے، ایک ایسا سینتھیسس پیش کیا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک فرد واحد ایک انسٹیٹیوٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے، مجھے فخر بھی ہے کہ ہمارے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب پی ایچ ڈی کے لیے اس کتاب پر کام کر رہے تھے، اور میں نے